نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غسی الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس بابرکت اور باسعادت روحانی اور وجدانی نشست میں حاضر ہیں، اور ہمارے ان دروس عرفان القرآن کا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ہم اپنے اسی موضوع کے تحت مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ہدایت انسانی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو درجات عطا فرمائے، شانیں اور رفعتیں عطا فرمائیں، اور رب کائنات نے پھر انبیاء کرام کو درجہ بدرجہ مقامات عطا فرمائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو رب کائنات نے کسی نبی کو خلیل اللہ کا مقام عطا کیا، کسی نبی کو ذبیح اللہ کا درجہ دیا، کسی نبی کو رب کائنات نے کلیم اللہ بنا دیا، کسی نبی کو روح اللہ بنا دیا، کسی نبی کو رب کائنات نے صفی اللہ کا مقام دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی، لیکن تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وہ منفرد شانیں دیں، وہ منفرد مقامات عطا فرمائے جو اور کسی نبی کو بھی عطا نہ فرمائے۔ انہی منفرد شانوں میں سے ایک شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت عطا فرمائی۔ آج کے درس عرفان القرآن میں ہم مہر نبوت کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً مہر نبوت کی حیت کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد مہر نبوت کی وجہ سے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادیت نصیب ہوئی اس کا مطالعہ کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی السنن میں نقل کرتے ہیں، امام نسائی السنن الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے
کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں، اور میری خالہ نے پیارے محبوب کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا بیمار ہے، اس پہ دست شفقت رکھ دیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برکت کی دعا کی، اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرماتے ہوئے آقا کے ساتھ تھا۔ جب میرے محبوب وضو فرما چکے تو میں نے آقا علیہ السلام کا وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، اور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا تو میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ میں نے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کی زیارت کی۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے محبوب علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، اور اس مہر نبوت کی حیت کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی جو حیت ہے، جو شکل ہے، ایک کبوتری کے انڈے جیسی ہے۔ پھر حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت خاتما فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ بیضۃ حمام۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت کی حیت اور شکل ایک کبوتری کی انڈا جیسی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، اور امام ابن حبان الصحیح میں نقل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت واضح ہو گئی، اور شکل و صورت واضح ہو گئی کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو رکھا، اور مہر نبوت کی جو حیت ہے وہ کبوتر کے انڈا جیسی ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام نے مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کو اور شکل و صورت کو بالوں کے گچھا کی مانند بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم جن حدیث مبارکہ کو لائے ان میں مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کو ایک کبوتری کے انڈا کی مانند بیان کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کسی نبی کو بھی مہر نبوت کی شان سے نہیں نوازا۔ رب کائنات نے فقط تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت عطا فرمائی، اور یہ مہر نبوت اس بات کی علامت ہے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے بن کر آئے۔ اب قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے۔
اگر ذات مصطفیٰ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا اور وہ سیدھا جہنمی ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، ہاں مگر خاتم النبیین بنا کر۔ اب قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ رب کائنات نے مجھے بنا کر بھیجا، میری آمد سے نبوت کا جو مکان ہے، جو عمارت ہے، وہ مکمل ہو گئی، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ پھر حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام دارمی السنن میں لائے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں لائے، امام بخاری التاریخ الکبیر میں نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ رب کائنات نے مجھے مرسلین کا قائد بنا کر بھیجا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ پھر آقا نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٍ، رب کائنات نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ پہلا ہوں جس کو رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کا اذن دیا جائے گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں خود پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے اب اختتام پر پیارے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے واقعہ کو دیکھیں۔ آپ ابتداً مجوسی تھے، حق کی جستجو میں آپ نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسائیت کو قبول کر کے آپ نے عیسائی اہل کتاب علماء سے، پادریوں سے، راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن آپ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ غموریہ کے پادری کے ہاں پہنچے، اس پادری کی خدمت میں رہے، اس سے علم لیتے رہے۔ وہ اہل کتاب ایک جید عالم تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس اہل کتاب عالم کے آخری وقت تک اس کے پاس رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس اہل کتاب عالم کا وقت نزاع تھا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے آگے رہنمائی کرو کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس اہل کتاب عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر کھجوروں کے جھنڈ والے علاقہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس نبی آخر الزمان کی دوسری نشانی یہ کہ وہ نبی آخر الزمان صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ اور تحفہ کو قبول کریں گے۔ اور اس نبی آخر الزمان کی تیسری نشانی یہ تھی کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب غموریہ سے حق کی تلاش میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے۔ راستے میں کچھ تاجروں نے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور آگے یثرب کی طرف جانے والے ایک قافلہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہی یثرب جو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ المنورہ بننے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ والوں کے ساتھ یثرب پہنچے، لیکن جہاں سے بھی گزرتے رہے، جس سے بھی ملتے رہے، ہر کسی سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کرتے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام سے ملاقات کا وقت ایک متعین تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یہودی مالک سے کسی کو باتیں کرتے سنا کہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک ہستی یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لائی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دل مچل اٹھا، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، اور آپ کو یوں لگا کہ جس کی تلاش میں تھے وہ آپ کو مل گیا، آپ نے فوراً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ جب پیارے محبوب علیہ السلام آپ کو مل گئے تو اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان 3 نشانیوں کو تلاش کرنا چاہتے تھے، ان 3 نشانیوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے دن پیارے محبوب کی بارگاہ اقدس میں کچھ کھجوریں لے کر پہنچے، اور پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کچھ کھجوریں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں جو صدقہ کی ہیں، قبول فرما لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے وہ کھجوریں واپس کر دیں اور ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کو قبول نہیں کیا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نشانی مل گئی، اس نشانی کو پا کر آپ کا دل مچل رہا تھا۔ دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور عرض کی کہ یہ کھجوریں میں آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً لایا ہوں، تحفۃً لایا ہوں، قبول کر لیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ ہدیہ کی اور تحفہ کی کھجوریں قبول کر لیں۔ اب اس نبی آخر الزمان کی 2 نشانیاں نظر آ گئیں، اب تیسری نشانی کی تلاش میں تھے، اور وہ تیسری نشانی اس نبی آخر الزمان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ مجھے وہ موقع ملے کہ میں اس نبی آخر الزمان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھوں۔ پھر اگلے دن مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے پیچھے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جنت البقیع میں ایک جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف پیچھے کھڑے ہو کر بڑے بےتاب نظر آ رہے تھے، بڑی عجیب کیفیت میں نظر آ رہے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو بلایا، پوچھا اے سلیمان فارسی تو اتنا بےتاب کیوں ہے، اتنا مضطرب اور بے چین کیوں ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے ان کی بے چینی کو دیکھا، ان کا اضطراب کو دیکھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا دیا، اپنی پشت انور سے کپڑا ہٹا دیا، اور مہر نبوت کے دیدار کے طالب کی مراد عطا کر دی۔ مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت بدل گئی، آپ کا دل مچل اٹھا، اور ایک دیوانگی کی کیفیت کے ساتھ، فرزانگی کی کیفیت کے ساتھ، فرط محبت میں آپ آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر پیارے محبوب علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوم لیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن محبت سے وابستہ ہو کر آقا کی غلامی میں آ گئے، ایمان قبول کر لیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین ہونے کی علامت اور نشانی رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات کریمہ عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں، اور 200 سے زائد احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ بس اس نشست میں پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد شان عطا فرمائی۔ اگر اس موضوع پر آپ الگ سے گفتگو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کے درجنوں خطابات عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 1100 صفحات پر مبنی ایک ضخیم کتاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے اور عقیدہ ختم نبوت کے موضوع کو کما حق ہو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اس درس عرفان القرآن میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا ذکر کر کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا جائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا